133 چک امرت نگر کی 3 اہم شخصیات۔ اس تصویر میں آپ 3 شخصیات کو دیکھ سکتے ہیں۔ درمیان میں بردر اسٹیون ہارڈنگ اور ان کے بائیں طرف سر ولیم جان اور دائیں طرف سر وکٹر جان ہیں۔ تو ہم ان تینوں شخصیات پر باری باری گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے بردر اسٹیون ہارڈنگ۔ بردر اسٹیون ہارڈنگ سر ولیم جان اور سر وکٹر جان کے درمیان کھڑے ہیں۔ بردر اسٹیون ہارڈنگ کا تعلق انگلستان سے تھا اور یہ سری لنکا میں بہت لمبے عرصے تک خدمت کرنے کے بعد پاکستان تشریف لائے، اور ان کا شمار ان بردروں میں ہوتا ہے جنہوں نے لاسال ملتان اور لاسال فیصل آباد کی بنیادیں رکھی۔ بردر اسٹیون ہارڈنگ کا پاکستانی کلیسیا میں بہت اہم کنٹریبیوشن ہے۔ بردر اسٹیون ہارڈنگ کے پورے پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں شاگرد ہیں، جنہیں انہوں نے انگلش بولنا ہی نہیں سکھایا بلکہ انہیں انسان رہنا سکھایا، انہیں انسانیت سکھائی، انہیں انسانیت سے محبت کرنا سکھائی، انہیں اپنے عقیدے اور اپنے ایمان سے محبت کرنا سکھائی۔ بردر اسٹیون ہارڈنگ کمال کے انسان تھے۔ انہوں نے سینٹ ونسنٹ ہائی اسکول میں بے شمار طلباء کو اور طالبات کو انگلش پڑھائی۔ یہ ہر روز صبح کے وقت 9 بجے ان کا پیریڈ ہوتا، اور یہ 9 بجنے سے 5 منٹ پہلے کلاس کے باہر آ کر کھڑے ہو جاتے اور اپنے پیریڈ کا انتظار کرتے۔ وقت کے بہت پابند تھے، اور یہ اسکول میں خدمت کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو لاسال ہاسٹل تھا اس کے بھی انچارج تھے۔ بردر ہارڈنگ باقاعدگی سے ہر روز صبح پاک ماس کی اقدس قربانی میں شریک ہوتے، ہر روز گرجا گھر جاتے، اور گرجا گھر کے بعد بردر صاحبان، سسٹر صاحبات اور فادر صاحبان کے ساتھ مل کر صبح کی دعا پڑھتے۔ جب چرچ ختم ہو جاتا تھا تو ہم ہاسٹل کے جو بچے تھے وہ ہاسٹل میں واپس آ جاتے، اور بردر، سسٹرز اور فادرز مل کر آفس پڑھا کرتے تھے۔ تو بردر ہارڈنگ کو میں نے اپنی زندگی میں جتنی دیر میں اس ہاسٹل میں رہا، میں نے کبھی بھی پاک ماس اور آفس مس کرتے نہیں دیکھا۔ وہ بریوری ضرور پڑھتے تھے، اور ان کی یہی روٹین شام کے وقت تھی۔ شام کے وقت بھی بردرز کو لے کر وہ چیپل میں چلے جاتے اور وہاں پر بردرز کے ساتھ مل کر شام کی دعا کرتے، بلکہ لڑکوں کو بھی ساتھ شامل کرتے۔ یہ ان کی زندگی کی بہت پکی روٹینز تھیں۔ اس کے علاوہ وہ ہر روز شام کو جو لڑکے پڑھائی میں کمزور ہوتے تھے ان کو انگلش پڑھاتے، لڑکوں کے ساتھ گیمز میں، کھیلوں میں شریک ہوتے، اور وہاں پر لگاتار جب تک لڑکے شام کو کھیل رہے ہوتے تھے وہ گراؤنڈز میں یا فیلڈز میں چکر لگاتے رہتے اور لڑکوں کو دیکھ کر خوش ہوتے یا انہیں گائیڈ کرتے۔ بردر ہارڈنگ کی زندگی بہت سادہ زندگی تھی۔ میں نے انہیں کبھی بھی فینسی لباس پہنے ہوئے نہیں دیکھا۔ ان کے پاس ایک تو جوتیوں کے جوڑے تھے، اور اسی طرح 2-3 پینٹس تھیں اور 2-3 شرٹس، اور وہ پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کیا کرتے تھے۔ جب انہیں شاپنگ کے لیے جانا ہوتا تو پبلک ٹرانسپورٹ لے کر میاں چنو جاتے، اور جب انہوں نے کسی اہم میٹنگ کے لیے ملتان جانا ہوتا تو تب بھی وہ پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرتے۔ یہ ان لوگوں کی سادگی کا عالم تھا، اور اپنے جو پیسے تھے وہ غریبوں پر خرچ کرتے۔ بے شمار ایسے لڑکے تھے جن کی فیسیں بردر ہارڈنگ دیتے تھے، بے شمار ایسی فیملیز تھیں جن کا خرچہ بردر ہارڈنگ اٹھاتے تھے۔ بردر ہارڈنگ نے اپنی شخصیت پر آج تک کوئی ایک پیسہ نہیں خرچا ہوگا، وہ ہمیشہ دوسروں پر خرچ کر کے خوش ہوتے۔ بردر ہارڈنگ جب بیمار ہونے کے بعد انگلستان چلے گئے اور وہاں پر ہی ان کا انتقال ہوا، تو اپنی زندگی کے دوران ہی انہوں نے ایک ہارڈنگ ہال چک نمبر 133 میں بنایا،
جہاں پر اس ہال میں مختلف پروگرام منعقد ہوتے اور نوجوانوں کی تربیت اسی ہال میں ہوتی. یہ ہال برادر ہارڈنگ کی اس قوم میں ایک آخری نشانی ہے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ ہال ابھی کس حالت میں ہے اور کس کنڈیشن میں ہے. کاش ہم اس ہال کو برقرار رکھ کر برادر ہارڈنگ کی یادیں تازہ رکھ سکیں. برادر ہارڈنگ، آپ کی خدمت کا بہت بہت شکریہ. برادر ہارڈنگ کی لیفٹ سائڈ پر سر ولیم جان کھڑے. سر ولیم جان بھی ایک کمال کی شخصیت تھی. بڑے کمال کے استاد تھے، انگریزی کے بڑے ماہر تھے. جب یہ ہمیں کلاس میں پڑھاتے تو ان کے پڑھانے کے بعد ہمیں وہ سارا سبق یاد ہو جاتا، ہمیں وہ سارا لیسن یاد ہو جاتا، اور ہم بڑے خوش ہوتے کہ سر ولیم جان نے ہمیں کتنے اچھے طریقے سے پڑھایا ہے. وہ سبق پڑھانے سے پہلے اگلے دن کے لیے ہمیں انگلش کے جو لیسن تھا اس میں مشکل الفاظ پر نشان لگواتے اور پھر ہمیں انکریج کرتے کہ ہم ان مشکل الفاظ کے معنی یاد کر کے آئیں. اور جب ہم وہ معنی یاد کر کے آتے تو جب وہ سبق پڑھانا کلاس میں شروع کرتے تو سب کچھ ہمیں سمجھ آ جاتا، اور پھر وہ ہمارے ساتھ بہت خوش ہوتے کہ دیکھا آپ نے مشکل الفاظ کے معنی یاد کیے ہیں تو آپ کو اس سارے سبق کی اس کہانی کی سمجھ آ گئی ہے. سر ولیم جان کا خاندان تعلیم و تدریس اور کھیلوں سے بہت منسلک رہا. ان کے بھائی اور ان کے بیٹے سب بہت اچھے فٹ بال کے کھلاڑی تھے، اور یہ خود بھی میرا خیال فٹ بال کے بہت اچھے کھلاڑی تھے اور بڑی دلچسپی لیتے تھے گیمز میں اور فٹ بال کے ٹورنامنٹس میں. سر ولیم جان کے متعلق مجھے ایک اور بات یاد ہے کہ یہ بڑے مہمان نواز تھے. میرا ان کے گھر کافی دفعہ آنا جانا ہوا ہے، اور یہ چائے پی کے بغیر یا کھانے کے بغیر آنے نہیں دیتے تھے. یہ ان کی بات مجھے ساری زندگی یاد رہے گی. جب سر ولیم جان موٹر سائیکل یا سائیکل پر اپنے گھر سے اسکول آیا کرتے تھے تو جب یہ ہولی یوکرسٹ چرچ جو ہے 33 شاہ کا اس کے سامنے سے گزرتے تو اپنی سائیکل یا موٹر سائیکل سے اتر کر اس گرجا گھر کا جو ایریا تھا اسے پیدل چل کر گزرتے. یہ ان کی روٹین تھی کہ گرجا گھر کے سامنے سے کبھی بھی موٹر سائیکل پر یا سائیکل پر بیٹھ کے نہیں گزرتے تھے. ان کا خداوند یسوع مسیح سے محبت اور کلیسیا سے اور خدا کے گھر سے محبت کا یہ عالم تھا. خدا سر ولیم کو ہمیشہ کا آرام بخشے. تھینک یو سر ولیم جان. برادر اسٹیون ہارڈنگ کے دائیں طرف جو شخصیت کھڑی ہیں ان کا نام وکٹر جان ہے. وکٹر جان بھی ایک کمال کے استاد تھے اور کمال کے کھلاڑی. وکٹر جان ایکس ڈومینیکن تھے اور بہت بڑے فٹ بال کے کھلاڑی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے طبلہ نواز بھی تھے، بہت بڑے میوزیشین تھے. اور 33 شاک میں اپنے پڑھائی کے دوران مجھے اکثر ان کا طبلہ سننے کا موقع ملا، اور یہ بڑا خوبصورت طبلہ بجاتے تھے. اور ان کے جو پرانے ڈومینیکن فرینڈز تھے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ انہوں نے سیمنری کے دوران فارمیشن کے دوران باقاعدہ استادوں سے طبلہ سیکھا اور خوب سیکھا اور بڑی اچھی طریقے سے سیکھا. اس کے ساتھ ساتھ یہ فٹ بال کے بہت مشہور کھلاڑی تھے اور انہیں ڈھاکہ سلیکٹڈ بھی کہتے تھے. یہ پاکستان کی طرف سے ڈھاکہ میں فٹ بال کھیلنے گئے تھے. تو یہ 33 شاک کا اور سر ولیم جان اور وکٹر جان کے خاندان کا بہت بڑا اعزاز تھا. خدا ان کی روح کو ابدی آرام بخشے، اور خدا اس خاندان کو بھی اور برکات دے تاکہ یہ اسی طرح 33 شاک میں اور 33 شاک کے لوگوں کی خدمت کرتے رہیں. اسیری چلے گئے. برادر ہارڈنگ، سر ولیم جان اور سر وکٹر جان اب ہمارے ساتھ اس دنیا میں نہیں ہیں،
لیکن ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ آسمان پر خداوند کے فرشتوں کے ساتھ موجود ہیں۔ خدا ان کی روحوں کو ابدی آرام بخشے۔ گاڈ بلیس یو۔ خاک کے پتلے ہوئے